اچھا ایک دلیل اور سنیے، یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، حالانکہ یہ یہاں کا موضوع نہیں ہے، پھر کبھی موقع ملا تو آپ کی خدمت میں، یہ جو ترتیب قرآن ہے یہ اسی ترتیب کے ساتھ پیغمبر نے جمع کیا، اسی ترتیب کے ساتھ پیغمبر نے جمع کیا. پریشان نہ ہوئیے گا یہ آیت وہاں کیوں ہے اور وہ آیت وہاں کیوں ہے اور وہ آیت وہاں کیوں ہے، یہ بھی حفاظت قرآن کا انتظام ہے. کچھ سنا ہی نہیں آپ نے، میں کیا عرض کر رہا ہوں. لیکن اب جو لوگ قرآن پڑھتے رہتے ہیں انہی کو لطف آئے گا کہ بھیا آیا غدیر کو بچانا تھا، اسی لیے گوشت کے تذکروں کے درمیان میں سمجھنا. ایک صلوات ہے محمد علیہ سورہ مائدہ میں شروع میں جتنی آیتیں ہیں اس میں تو یہی تو ہے نا، یہ گوشت وہ گوشت وہ گوشت وہ گوشت ہے. ظاہر سی بات ہے کہ رسول اللہ سے زیادہ مسلمانوں کو مزاج سے واقف کون ہو. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ترتیب قرآن جیسے ہے ایسے ہی رسول اللہ نے اپنے زمانے میں جمع کرایا. اب اس کی وہ زبردست دلیل میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جس کا شاید کوئی رد کسی کے پاس جس کی کوئی موجود نہ ہو. پوری توجہ کے ساتھ سنیے قبلہ. دیکھیں آپ کے گھر میں جو قرآن رکھا ہوا ہے اس پہ سب سے پہلے کون سا سورہ لکھا ہے؟ کون سا سورہ لکھا ہے؟ سورہ حمد. پیغمبر اسلام کی ایک مشہور حدیث ہے جس میں پیغمبر نے فرمایا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں. یہ نہیں کہا کہ سورہ حمد کے بغیر نماز نہیں، بلکہ فرمایا فاتحہ کے بغیر نماز نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر نے اپنی زندگی میں سورہ حمد کو فاتحہ کہا. دیکھیں پڑھے لکھے لوگ بول سکتے ہیں پیغمبر نے اپنی زندگی میں، نہیں سن رہے آپ، اپنی زندگی میں پیغمبر نے سورہ حمد کو فاتحہ کہا. فاتحہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے اناگریشن، فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے افتتاح، فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے آغاز، فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے شروعات. تو چونکہ سورہ حمد قرآن میں پہلے سب سے پہلے لکھا ہوا ہے، جو آپ کے گھر میں رکھا ہوا ہے قرآن، اس لیے سورہ حمد کو پیغمبر نے فاتحہ کہا. تو پیغمبر نے اپنے دور میں قرآن میں سورہ حمد کو فاتحہ کہا. آپ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اب آپ مجھے بتائیں کہ تنزیل کے اعتبار سے جو قرآن کی ترتیب ہے اس میں تو سورہ حمد فاتحہ نہیں ہے. جو تنزیل ایک صلوات محمد علیہ. آپ سن رہے ہیں کہیں اور آپ چلے گئے بھائی. تنزیل کے اعتبار تو سب سے پہلے اقرا ہے نا، تو سورہ الگ کو فاتحہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اسے فاتحہ نہیں کہا، سورہ حمد کو فاتحہ کہا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر نے اسی ترتیب کے ساتھ قرآن کو جمع کرایا. صلوات اور محمد علیہ محمد. مولا آپ کو سلامت رکھے. صلوات اور محمد. کبھی تو سورہ حمد کو فاتحہ کہا گیا. تو پیغمبر اسلام کے زمانے میں قرآن جمع ہو چکا تھا. اب ایک سوال ضرور یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کے دماغ میں آ رہا ہوں، اور وہ وہی سوال مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اور وہی میرا موضوع بھی ہے کہ جب پیغمبر کے زمانے میں جمع ہو چکا تھا تو پھر یہ مولا علی کیا کر رہے تھے رسول کے بعد؟ مولا علی کیا کر رہے تھے؟ جو مولا علی نے فرمایا کہ میں اس وقت تک اپنے دوش پر رضا نہ ڈالوں گا نماز کے علاوہ جب تک میں قرآن جمع نہ کر لوں. اور قرآن جمع کر کے لے کے آئے، اور لوگوں نے کہا کہ ہم اسے نہیں لیں گے، تو مولا علی واپس لے کے چلے گئے کہ اگر تم اسے اختیار کر لیتے تو تمہارے درمیان کبھی اختلاف نہ ہوتا. تو پھر یہ کون سا قرآن تھا؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہی تو مسئلہ ہے قبلہ. سمجھیے تنزیل بھی قرآن ہے اور تعویل بھی قرآن ہے. انشاءاللہ کل اس کے اوپر مفصل بات ہوگی کہ تنزیل بھی قرآن ہے اور تعویل بھی قرآن ہے. تعویل کو آپ تنزیل سے علیحدہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اگر خالی تنزیل سامنے آئے تو 2 رکعت نماز پڑھنا دشوار ہے. میری بات سمجھے آپ یا نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے آپ. اگر صرف تنزیل ہمارے سامنے اقیموا الصلاۃ، کون نماز پڑھ سکتا ہے اقیموا الصلاۃ سن کے؟
تعویل ضروری ہے نا. یہ تعویل کس نے بتائی؟ کہ رسول اللہ نے بتایا کہ نماز کیسے پڑھی جائے. تو قرآن مجید کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جہاں تنزیل ہو تعویل موجود نہ ہو. مولا متقیان نے ایک بار خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم قرآن کی تعویل کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو تو مجھ سے پوچھو، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ کون سی آیت بلندی پہ نازل ہوئی، کون سی پستی میں نازل ہوئی، کون سی سواری پہ نازل ہوئی، کون سی اس وقت نازل ہوئی جب پیغمبر پاپیادہ تھے، کون سی حضر میں نازل ہوئی، کون سی سفر میں نازل ہوئی، کون سی جنگ کے میدان میں نازل ہوئی، کون سی صلح کے میدان میں نازل ہوئی، کون سی آیت ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے. اگر پوچھنا چاہتے ہو تو مجھ سے پوچھو، اس لیے کہ پیغمبر پر جو آیت نازل ہوئی پیغمبر نے اس کی تنزیل سے بھی مجھے آگاہ کیا اور اس کی تعویل سے بھی مجھے آگاہ کیا، اس کی تنزیل سے بھی مجھے آگاہ کیا اور اس کی تعویل سے بھی مجھے آگاہ کیا. ایک شخص جس کا نام تاریخ میں ملتا ہے ابن کوا، بہت توجہ، کہ خالی ہنستے کے لیے نہیں، اس کا نام ہے ابن کوا. وہ فوراً کہنے لگا یا علی، اگر کبھی کوئی ایسی آیت نازل ہوئی کہ جب آپ رسول کے قریب نہیں تھے تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ رسول نے سب سے پہلے مجھے آگاہ کیا؟ تو مولا متقیان نے فرمایا سنو، اکثر ایسا ہوا لیکن رسول نے میرے آنے کا انتظار کیا. الصلوات برابر محمد وآل محمد، میرے آنے کا انتظار کیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ مولا علی جو قرآن جمع کر رہے تھے، مولا علی جو قرآن جمع کر کے لے کے آئے تھے، اس پہ تنزیل کے ساتھ تعویل موجود تھی. آپ میرے مولا کا جملہ تو سمجھیے کہ اگر تم اس کے اوپر عمل کرتے تو کبھی تمہارے درمیان گمراہی نہ پھیلتی. اس لیے کہ وہاں آیتوں کی تنزیل کے ساتھ ساتھ ان کی تعویل بھی موجود تھی جو مولا علی جمع کر کے لائے تھے. تو اگر علی کی اس تنزیل و تعویل کو قبول کر لیا جاتا تو آج مسلمانوں میں اتنے فرقے نہ ہوتے، اور جہاد میں اتنے فرقے نہ ہوتے. تو تنزیل و تعویل کو جمع کر کے لائے تھے. اب میں یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ تیسرے دور میں کیا کیا گیا؟ تیسرے دور میں کیا یہ گیا کہ جو مختلف نسخے قرآن کے لوگوں کے پاس موجود تھے جس پہ تنزیل کے ساتھ تعویل بھی لکھی ہوئی تھی، تو قرآن سے تعویل کو علیحدہ کر دیا گیا اور خالی تنزیل چھاپ کے لوگوں کے ہاتھ پہ دے دیا گیا. آپ سمجھے اس سے فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کہ منافقین کے لیے منمانی تعویل کے دروازے کھل گئے. ایک صلوات اور محمد وآلہ